ہوتے جاتے ہیں. اسی لیے جب بھی چاہیں، جب چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کوئی دعا قبول ہو جائے، اس دعا کو دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیں. کیوں؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، جو یہ ایمان لائے کہ ہم نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، قیامت آخرت میں ہم نے سوال و جواب، ہم سے پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں، آخرت میں اٹھنے پر بھی ایمان ہے. جنہوں نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جنہوں نے اس پر ایمان رکھا مومن ہو گئے. جنہوں نے یہ کہا کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے. مومن ہو گئے. انہوں نے کیا کہا؟ اور انہی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے، یہ ساری چیزوں پر ایمان لائے، تم بھی کیا کام کیا کرو؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، تم درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو. کس لیے؟ اگر اس درود کو ہم اگر دعا ہی تصور کر لیں، جتنی دفعہ ہم درود بھیجتے جائیں گے اتنی دعائیں ہمارے حق میں رب قبول کرتا ہے. اس لیے اگر اپنی دعائیں قبول کرانی ہے تو اس دعا قبول کرانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا کے اندر دوسرے کو شامل کریں. جب شامل کریں گے آپ کے حق میں دعا قبول ہو جائے گی. آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. آپ کے مال کے اندر کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر کمی جو ہے اس کو دور کرے. اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، اس پریشانی کے اندر بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ بھی دعا کرے، مالک و مولا میرا فلاں بھائی بھی مسلمان بھائی وہ بھی پریشان ہے، اس کے بھی بچوں کا مسئلہ ہے، اس کی بھی بچیوں کا مسئلہ ہے، اس کے گھر کا مسئلہ ہے، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے رزق کا مطلب مالک اس کے بھی کرم فرما، اس پر کرم فرماتے ہوئے اس کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما. تو وہ فرشتہ آپ کے لیے بھی آمین کہے گا کہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہو. اسی لیے جب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرائیں، دعاؤں کو قبول کرانے کا سب سے آسان یہ ہے. اسی لیے دیکھیے پیارے نبی علیہ السلام کو اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم کسی مومن کے پاس جاؤ، مومن سے ملو، جب بھی تمہاری ملاقات ہو تو کیا کہا کرو؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معنی کیا ہے؟ سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت و برکت ہو آپ پر. یہ معنی ہے سلام کا. یہ بھی تو دعا ہے، یہ بھی تو دعا ہے. جب آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ نے سلام کیا، اب اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے. دوسرا سلام کا جواب دے. یہ بھی آپ نے اس کو دعا دی. غور کیجئے گا، فائدہ ہمارا ہی ہے. اگر میں اور آپ، اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام جب چلتے تھے راستے میں بچہ ملتا، بڑا ملتا، بوڑھا ملتا، جو بھی ملتا سب کو سلام میں پہل کر، سب کو سلام میں پہل کر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے دل کے اندر سے تکبر ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کے اندر سے بڑائی ختم کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو سلام کیا. سبحان اللہ. بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. سلام کرنا بڑا مشکل ہے کہ سامنے جو آج تک ہم سلیکٹڈ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، اچھا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں پہنے ہوئے، اچھا یہ کیسا ہے، اچھا اس میں، اچھا اس کے ساتھ بیماری ہوئی تھی، اس کو سلام کیا، نہیں چپ کر کے نکل جاتے ہیں. نہیں، سلیکٹڈ لوگوں کو. اور جواب اگر کسی نے سلام کیا تو جواب بھی ہم دیکھ کر اس کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، واجب ہے. اگر کسی نے سلام کیا جواب دینا واجب ہے. اسی لیے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو دعا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اور رحمتیں اور برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں.
جیسے آپ نے اس کو دعا دی، فرشتہ موجود ہے، وہ کہتا ہے تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ جیسے آپ نے دعا دی اس کو، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا، آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر لیا۔ اب اس کے اوپر بھی ضروری واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، آپ کو سلام کا جواب دے، تاکہ وہ آپ کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت آخری سورہ مبارک، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب جو آخری آیت ہے نا، من الجنت والناس، کن کے؟ جنات اور لوگوں میں سے جو شریر لوگ ہیں، جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر چیز دوسرے کے لیے بغض پیدا کرنے والے، حسد پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے کیا ہے، اپنے رب سے پناہ مانگا رہے ہیں۔ اسی لیے سلام جو ہمارے اوپر لازمی کرایا گیا، کیوں کرایا گیا؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، تاکہ ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہیں ایک دوسرے سے۔ جب آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم کہا، یعنی آپ نے اس کو دعا دی، فرشتے نے آپ کے حق میں کہہ دیا اللہ آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول کرے گا، آپ محفوظ ہو گئے۔ اس نے جواب دیا وہ آپ کے شر سے۔ جب شر سے انسان، یاد رکھیے محبت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو محبت ان میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے، جو اس محبت کو ختم کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہی شر ہے، کہ درمیان میں شر آیا محبت ختم، فتنے فساد شروع۔ یہی وجہ ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے بہت میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے مجھے اور آپ کو۔ فرمایا سلامتی جاتے ہو افشوا السلام، کہ لوگوں کے درمیان میں سلام کو پھیلا دو، یعنی کہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے، دعاؤں کو پھیلا دو، ایک دوسرے کو دعا دیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی آپ پر اور رحمت اور برکت ہو آپ پر۔ اس نے آپ کو کہا، آپ نے اس کو کہا، اسی طرح سے دونوں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ جب شر سے محفوظ ہوئے، شیطان ختم ہوا، تو محبت ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب بھی جاؤ، اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے ہر کسی کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا تو آپ فرمائیں کہ میں تو امام الانبیاء ہوں، میں لوگوں کو چھوٹے بچوں کو میں سلام کروں، نہیں، پہلے سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ اور یہ سب سے مین چیز ہے، اگر دو آپس میں محبتیں پیدا کرنی ہیں، آپس کے شر سے محفوظ رہنا ہے، آپ کے گھر، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو دوسرے کے شروں سے محفوظ رکھے، تو اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہیں، سلام کریں۔ دوسرا، دعا قبول کرانی ہے تو اپنی دعا کے اندر دوسرے کو شامل کریں۔ دعا قبول کرانی ہے، چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو کیا کریں؟ اپنی دعا کے اندر دوسرے کو شامل کریں۔ جو چیز آپ کو ضرورت ہے، آپ کے مالک و مولا مجھے اس کی ضرورت ہے، میرے اس بھائی کو بھی اس کی ضرورت ہے، مولا اس کے حق میں یہ قبول فرما دے، آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنتیں ہیں، آپ علیہ السلام نے جو ہماری بھلائی کے لیے فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔